السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 74 سے آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں، میں کل والے سیشن میں بھی ہم نے 73 تک پڑھا تھا، تو پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر تلاوت کے بعد آہستہ سے اس کی تمہید اور پھر ان کی ڈیٹیل میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تو تلاوت میں سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ تو یہ ہم نے تلاوت سنی ہے آیات 74 سے لے کے میرے خیال میں ہم نے 83 تک کی سنی ہے، تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ اس سے پہلے جو پچھلا والا سیشن ہے اس میں ہم نے 2 واقعات
دیکھے تھے کہ جس میں پہلا جو تھا اس میں وہ سبت کے دن کی خلاف ورزی کی تھی، اس کے بستی والے ایک خاص بستی جو دریا یا سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور سبت کا دن کیا تھا اس میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن کو مخصوص کر دیا ہوا ہے اس جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے لیے اور اجتماعی نوعیت کے بیان سننے کے لیے کہ جامع مسجد ہو جس میں مرد و عورت دونوں کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ڈیفرنٹ چیز بن گئی، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس دن، باقی دن تو اب انڈیویجول بھی عبادت کریں یا جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جمعے کے دن نماز ہوتی ہی جماعت کے ساتھ ہے، اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، وہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی اہمیت کو بھی دیکھا تھا اور اس میں ساری چیزیں دیکھی تھیں کہ اس دن نہ صرف ہماری جسمانی صفائی کا لحاظ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اجتماعی جو نوعیت کے معاملات ہیں ان کو سنا جاتا ہے اور اپنی صفائی کی جاتی ہے، اور معاشرے میں اگر سب سے چھوٹے یونٹ پہ جب اگر محلے یا کسی ایسی سطح پہ رہ رہے ہوں تو وہاں پہ جو مسئلے مسائل کھڑے ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ان کو شروع سے ہی ان کو صاف کیا جائے اور اس طرح سے ایک بہتر زندگی کی طرف کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی سبت کا دن جو جمعے کا دن تھا، جس کو انہوں نے بعد میں چینج کر دیا، ہفتے کا دن کر دیا، اور ان میں سے ایک بستی ایسی تھی کہ اس نے دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس دن وہ سارے واقعات بتائیں کہ اس دن مچھلیاں اتنی زیادہ آ جاتی تھیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے حل یہ نکالا کہ وہ شریعت میں یعنی کہ خدا کی کتاب میں جا کے چینجز کر دیں کہ نہیں اس دن نہیں، یا کچھ اور اس طرح کے معاملات کر دیے تھے۔ تو اللہ نے پھر ان پہ عذاب کیا تھا، ان کی شکل پھر بندروں جیسی کر دی تھی تاکہ آس پاس کے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اور پھر دوسرا ہم نے قسامہ کا قانون یعنی گائے ذبح کرنے کا قانون، یعنی کہ اس ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو ایک بہت ہی چھوٹی بستی تھی جس کے اندر مطلب آس پاس اور بھی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، وہ والے نظام نہیں تھے جیسے آج کل کے عدالتوں کے وہ ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی قتل ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی تو اور اس کا کوئی سرا نہیں ملتا، جرم کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ کے تھرو کہا گیا کہ گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کے خون سے پھر ہاتھ دو، اور پھر جب اس ٹائم تمہارے دل نرم ہوئے میں ہوں گے، اللہ کا خوف سامنے ہوگا، پھر قسم کھاؤ اور گواہی دو کہ کس کو پتا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، یا اس طرح کے معاملات بالکل ایسے ہی جیسے آج کل کے زمانے میں ہم عدالتوں میں بلاتے ہیں کسی جرم کا فیصلہ کرنے کے لیے، گواہیاں لی جاتی ہیں اور خدا کو حاضر ناظر جان کے قرآن سامنے رکھوا کے قسم یا اس طرح کی گواہیاں لی جاتی ہیں۔ اور ان کا پھر حالت یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک تو اس حکم کے اوپر، شریعت کا جب حکم دیا جا رہا تھا اس پہ بال کی کھال نکالنا شروع کر دی اپنے دل میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے، اور پھر جب وہ حکم آ بھی گیا تو اس کے بعد جب ذبح بھی کر لی تو اس کے اوپر جھوٹی قسمیں کھا لی تھیں، اور جب جھوٹی قسمیں کھا لی تھیں تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے کہ کسی کو اگر اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا کام اس طرح سے کیا کہ سچ کو اس طرح سے واضح کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مقتول کو زندہ کر دیا تھا، اور وہ زندہ ہو کے اس نے بتا دیا کہ کس نے قتل کیا تھا، تو جنہوں نے کیا تھا ان کے لیے ساری زندگی کے لیے ذلت اور رسوائی کا بندوبست کر دیا گیا۔ اور یہاں اب آیت نمبر جو 74 ہے اس سے آگے سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے، میں سادہ ترجمہ اس کا پڑھ لیتا ہوں۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی ایک آیت میں مطلب سب سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ ایسی نشانیاں، یعنی کہ اشارہ کر دیا پچھلے وہی دو واقعات جو ہم نے پڑھے ہیں کہ جمعے کے دن کی یا سبت کے دن کی جو انہوں نے چینجنگ کر دی، اور پھر یہ کہ قسامہ کا قانون اور جو جھوٹی گواہیاں دیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھا کے بندروں کی شکلیں بنوا دیں اور مردے کو زندہ کر کے بھی دکھا دیا، وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔
اور اتنے سخت کہ پتھروں کی پھر مثال دی گئی ہے کہ پتھروں کی طرح سخت. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ شاید پتھروں کی سختی میں بھی شاید کچھ اس طرح سے ہو، تمہارے دل تو ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں. اور آگے جس طرح سے بات کی گئی ہے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، تو یہ اشارہ بالکل اس طرح سے آ رہا ہے جو ریگولر پیچھے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے جایا جا رہا تھا ادھر فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کے مصر سے لے کے فلسطین میں آباد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو راستے میں جب انہوں نے پانی نہ ہونے کی شکایت کی تھی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اتنا زج کر دیا تھا کہ وہ آ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ ان پتھروں پہ جا کے لاٹھی مارو، تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے تھے. تو یہ ایک اشارہ اس طرف بھی جا رہا ہے کہ ان پتھروں میں سے بھی جب اللہ کا حکم ہوا تھا تو اس میں سے چشمے بہ نکلے تھے. لیکن ہمارے دلوں کی طرف یا لوگوں کے یا اس ٹائم اہل کتاب کے دلوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل تو یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اور دوسرا اشارہ کس کی طرف کیا گیا کہ ایسے پتھر جو خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. یہ صاف مطلب اس چیز کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ جب کوہ طور کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں تو وہ جب ایک خدا کی تجلی ہوئی تھی تو وہ پورا پہاڑ ایک تو لرز گیا تھا، زلزلہ آیا تھا. یہ بھی ہم نے پہلے پچھلی نشستوں میں پڑھا کہ اس میں اس پہاڑ کے اوپر اس پتھر کے اوپر کیا ہوا تھا. اور پھر یہ جو 70 لوگ تھے بنی اسرائیل کے یہ بھی سارے بے جان ہو کے گر پڑے تھے. تو یہ اتنا خوف اتنا لرز طاری ہو جاتا ہے پتھروں کے اوپر بھی کہ یعنی پتھر ہو کے بھی وہ ان صلاحیتوں سے جو محروم نہیں ہوتے جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیت ہوتی ہیں. اور تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ جو طور کا جو تھا کوہ طور وہ کس طرح لرزہ براندام ہوا تھا اور تمہارے لیے کس طرح ایک چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے. لیکن یہ تم ہو کہ اخلاقی بگاڑ نے تمہارے دل کی تمام صوتیں اس طرح خشک کر دی گئی ہیں کہ تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا گوشت کا یہ لوتھڑا جو ہے وہ پتھر بن گیا ہوا ہے اور اس کی جو سختی ہے وہ پتھروں اور چٹانوں کی سختی سے بھی بڑھ چکی ہوئی ہے. اور پھر اینڈ پہ ساتھ یہ بھی بتا دیا آخر میں اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. یہ ہمیں پڑھنے میں تو آسان لگتا ہے کہ بھئی ہاں مان لیتے ہیں اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارے دل کے اندر جس جس طرح کے خیالات آتے ہیں، جس جس طرح کی چیزیں آتی ہیں مان لینے سے اور اس کا عملی اظہار ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے. کہ جب اکیلے بیٹھے ہوں، جب کوئی برائی کا موقع سامنے آ جائے یا کچھ اس طرح سے ہو تو ہم اپنے کر کے پھر ایسے تسلی دے دیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہاں اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کرتوت ہیں ہمارے اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. تو اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف کی. سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا نا اے مسلمانوں، تو اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم جب سورہ بقرہ کی پوری آگے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے سے، تو اس میں جو خطاب ہے وہ ڈائریکٹ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اے بنی اسرائیل کہہ کے اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اور وہ سارے واقعات انہیں بتائے جا رہے ہیں. اب ادھر اس جگہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی جو نظر التفات ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہوئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلا جملہ پڑھیں کہ کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پہ ایمان لے آئیں گے؟ تو یہ اس سے پہلے بھی اسی طرح ایک دو آیات میں آ چکا ہوا ہے. اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانا بھی ہے کہ وہ یہود جو اس ٹائم مخالفت کر رہے ہیں بنی اسرائیل کیا کہ جن کی مخالفت زیر بحث ہے یہاں پہ، کہ اس کی مخالفت سے بد دل نہ ہو
اور بدل نہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑے عرصے تک 2500 سال تک بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم چن کے ان کو یہ فضیلت دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، کہ ان پہ در پہ پیغمبر آئے تھے، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کے اوپر یہ ساری چیزیں فضیلتیں ہوئی تھیں، ان کے ساتھ معجزات ہوئے تھے. جبکہ جو دوسری برانچ تھی بنی اسماعیل کی، جس میں 2500 سال بعد جا کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، تو ان دونوں میں بہت ڈفرنس تھا. یہود اور اہل کتاب یہ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور اپنے آپ کو اس سینس میں بہت اعلیٰ درجے کا مانتے تھے کہ یہ اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، اور باقی لوگ جو امی یا بنی اسرائیل کی برانچ میں سے آ رہے ہوتے تھے تو ان کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ بھئی ہاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی فضیلتیں ہیں. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف بعثت ہوئی تھی تو ان کے دل میں مروبیت اور وہ چیزیں تو تھیں ہی. اب یہ دیکھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ اور یہ ساری کہ جن پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ حضور پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کے دل تھوڑے سے وہ ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کیا چیز ٹھیک ہے یا کیا چیز نہیں. تو یہی وہ بات ہے جس کے اوپر یہاں پہ اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات میں بتا دیے ہیں، کھول کے قرآن نے رکھ دیے ہیں. سچائی جاننے کا اس سے اچھا اور کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ خود ان کے جو کرتوت ہیں وہ کھول کے سامنے رکھتے. تو اللہ نے وہ سارے کرتوت آپ دیکھیں، وہ سورہ بقرہ کی تمہید کے بعد سے سٹارٹ ہوئے ہیں، ساری ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہاں پہ آ کے پھر کیا مسلمانوں، اب بھی کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کے دانستہ اس میں تحریف کی. تو اس میں یہ چیز کافی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غیر دانستہ جرم ہو جائے، یا کبھی کبھار کچھ اس طرح کا جرم بھی ہو جائے، تو ہم توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے، انسان ہے، غلطی کا پتلا، وہ غلطی کر لیتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ جب میرے پاس کوئی میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آئے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، تو سوائے کچھ بڑے گناہوں کے، شرک کے یا حقوق العباد کے، میں اس کو معاف کروں گا. لیکن ان لوگوں کا تھا کہ انہوں نے سمجھ بوجھ کے، جان بوجھ کے وہ تحریفیں کی جو کہ خدا کی کتاب میں تھیں، اور یہی چیز کو ایک سنگین جرم بناتی تھی. اور اس میں چند ایک مثالیں بھی میں دے دوں کہ اس میں کیا تھا کہ بنیادی طور پہ بنی اسرائیل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دین ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کی برانچ ہی آ رہی تھی، اور دین ابراہیم سے ہی سٹارٹ ہو رہا تھا. اور اس سے بھی پہلے جائیں تو حضرت آدم سے ہی اسلام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس پہ ہم پہلے بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ جب چیز آتی تھی یہود کے اوپر، تو جب ان پہ کتابیں نازل کی گئی تھیں تو اس میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیم کی بات کی تھی تو یہ فوراً سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں سے نا تحریف اس طرح سے کرنی شروع کی کہ حضرت ابراہیم کا تعلق مکہ سے یا عرب سے یا بنی اسماعیل میں سے کہیں سے بھی ثابت ہوتا تھا نا، تو اس کو کوئی تروڑ موڑ کر اس کو کچھ اس طرح سے کر کے وہ تعلق ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں کہ یہ بھی دین ابراہیم پہ ہی بلا رہے ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑی مثال ایک تو مروہ کی ہے، جب صفا اور مروہ جو پہاڑیاں تھیں، اس کا ایک بائبل کی کتاب میں بھی یہ لفظ آتا ہے. تو اس مروہ والے لفظ کو انہوں نے بگاڑ دیا تھا کہ وہ مروہ پہاڑی کا حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق جو وہاں پہ شو ہو رہا تھا وہ عرب کے اس میں مقام پہ شو ہی نہ ہو، وہ سامنے ہی نہ آئے. اور دوسرا یہ تھا کہ آگے جس طرح سے جو یہ عبرانی زبان میں ابن کا لفظ جو ہے وہ دونوں اس میں آتا تھا، بیٹا بھی اور بندہ اور غلام کے طور پہ بھی. تو جب ادھر سے تعلیمات آئی تھیں کہ یہ سارے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے اپنے ابن کا ترجمہ جو ہے وہ بیٹے کے حساب سے کر کے حضرت عیسیٰ کو وہ پورا ایک نیا کانسیپٹ دے دیا، اور جان بوجھ کے کہ بھئی یہ اس کا تعلق اسلام سے یا یہ چیزوں پہ نہ ہو.
تو جب ایک چیز کا سیاق پورا واضح ہو، مفہوم بالکل واضح ہو، لیکن ان کی طرف سے ایسے سوالات اٹھا دیے جائیں جو واضح بات کو مبہم بنا دیں، تو یہ وہ جرم ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خوب سمجھ بوجھ کے دانستہ اس میں تعریف کر دیا۔ اس سے اگلی آیت بھی سے ریلیٹڈ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہیں، بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ دو باتیں ادھر کہی گئی ہیں کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب لوگ ایمان لانے والے تھے ان سے جب ملتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ان میں سے ایک گروہ یا باقی کچھ لوگ جب یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ دیکھنا شروع کیا، ان کو پتا کہ چلا کہ یہ روک نہیں سکیں گے، تو یہ اس طرح سے مانتے تھے کہ ہاں ہم مانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے ہے۔ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمارے پاس جو کتابیں آنی تھیں، جو پیغمبر آنے تھے، وہ آ چکے ہوئے ہیں۔ ہم آپ اس چیز پہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو یہاں پہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہاں یہ مانتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل کے پیغمبر ہیں، بنی اسماعیل ان کی باتوں کو مانیں، بنی اسماعیل ان کی چیزوں کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، لیکن ہمیں اس میں شامل نہ کرو، ہم اسی طرح چل رہے ہیں، ہمارے پہ یہ سارے کرم اور جو اللہ کی نوازشیں ہیں یہ ہو چکی ہوئی ہیں، ہمیں اس چیز پر ایمان لانے کی طرف مجبور نہ کرو۔ اور دوسری طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ اب یہ ان باتوں کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تورات دی تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی ہوئی تھی۔ تو جب یہ لوگ جاتے تھے ملتے تھے ایمان والوں سے تو اس میں اکثر لوگ اس چیز کا ذکر کر دیتے تھے کہ ہاں تورات میں ان کی پیشین گوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ تو یہ جو لوگ جا کے کہتے تھے تو یہ ان کو واپس آ کے پھر یہ باتیں بتائی جاتی تھیں کہ تم بیوقوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ باتیں بتائی ہیں، کھولی ہیں، اور تم انہیں جا کے بتانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی ہاں یہ واقعی اس طرح کی چیز ہے، اور پھر کہ منع کرتے ہیں کہ تم کیسے بیوقوف ہو گئے ہو، ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ یہ لوگ پھر اپنے رب کے پاس جائیں تو اس کو حجت کے طور پہ سامنے پیش کر سکیں۔ تو اس طرح کی یہ یہود کی حالت ہو چکی ہوئی تھی۔ اور اگلی آیت کیا ہے کہ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ایک کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایک طرف یہ مان رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں، ساری چیزیں ہیں، اندر یہ باتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں ان پہ بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے، اور پھر ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اللہ کو تو ان سب باتوں کی پتہ ہے۔ لوگوں کو سامنے آئے نہ آئے یہ باتیں، لیکن اللہ کو تو ان سب باتوں کی پتہ ہے۔ یہاں سے اب اگلی جو آیت ہے یہ بہت سوچنے سمجھنے والی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور ہر جو غور و فکر کرنے والا یا عقل رکھنے والا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور انہی آیات کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ اس میں آ کے شرکت کریں۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں اور میں سمجھا دیتا ہوں کہ کہا کیا گیا یہاں پہ۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں
بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو اسی صورتحال میں دیکھ لیں جس صورتحال میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، کہ یہاں پہ ایک بہت کلیئر اشارہ کیا گیا اسے آیت کا پچھلے آیت کی طرف سے تسلسل اس طرح سے ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں جو بتایا گیا تھا کہ جب یہ لوگ ملتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ پڑھے لکھے اور وہ عالم لوگ تھے کہ جن کو اس کتاب کا نالج تھا، جنہوں نے وہ تورات اور یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھیں، اور پھر وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اس کے اندر سے چینجنگ کریں، یعنی کہ تحریف کر کے عام لوگوں تک بات جب پہنچے تو ان کو اس طرح بگڑی ہوئی حالت میں پہنچے کہ وہ ایمان لانے کی طرف جانا چاہیں تو ان کو مشکلات ہوں۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا جو گروہ ہے امیوں کا ہے، یعنی کہ وہ جو جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہیں، اور کیا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یا تورات دی ہوئی تھی اور باقی جو صحیفے ملے تھے اس کا علم نہیں رکھتے تھے، یعنی انہوں نے وہ خود نہیں پڑھا تھا، اور بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن سے بنیادی طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن سے یہ آغاز ہوا ہے کہ میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ بھئی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے اوپر بالکل اسی طرح ویلڈ ہو رہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ اس ٹائم ہوا تھا، کہ ان کو کہا گیا آپ چنی ہوئی قوم ہو، چنے ہوئے لوگ ہو، ان پہ فضیلتیں کی گئیں، اور تقریباً یہ آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہم ساروں کو انشاءاللہ کھل کے واضح ہوتا جائے گا کہ بالکل ملتی جلتی سچویشن مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، اور اس پہ اپنے آپ کو یا ہم سارے اپنے آپ کو رکھ کے بیٹھیں کہ میرے سامنے ہی جب میں پہلی دفعہ چھوڑ کے گیا تھا اور میں انجینئرنگ کرنے پہنچا تھا، اب اس ٹائم پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات ہے، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوئی تھی کہ مجھے سب سے پہلے ایک اپنے ہی دوست کا محلے میں ان کے انتقال کی اطلاع ملی تھی، کہ ہمارے محلے میں عدیل ایک دوست تھا، جاننے والے ہی تھے، اور وہ آگے آرمی میں بھی چلا گیا اور آج کافی مطلب اچھی پوزیشن پہ ہے، اس کا بھائی تھا اور وہ سنتا یا اس کو سننے یا بولنے سے محروم تھا، تو میرا پہلے ایک دو ہفتے کی ہی شاید بات ہوگی کہ بھائی کی مجھے ای میل آئی تھی اس ٹائم کہ وہ جو عقیل ہے اس کا انتقال ہو گیا ہوا ہے، اور وہ ٹرین کی پٹڑی پہ چلتا ہوا جا رہا تھا، پیچھے سے ٹرین آئی ہے اور اس کو بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ نہ وہ سن سکتا تھا اور نہ وہ کر سکتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، ٹرین کی ٹکر ہوئی اور وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ پہلی دفعہ تھا کہ جب میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو مجھے اس طرح کی پوزیشن آئی ہے کہ بالکل ایسے ایک چٹکی بجی ہے اور ایک زندگی چلی گئی ہے، ابھی زندہ تھے ابھی ختم ہو گئے ہیں، اور میرا دل تھوڑا سا وہ ہوا تھا کہ یہ بالکل زندگی ایسی ہی ہے کہ بس ایسی ہی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد سے وہ سارے سلسلے سٹارٹ ہوئے ہیں کہ باری باری کر کے یہ سارے رخصت ہوئے، نانی اماں چلی گئیں، اپنے سب سے چھوٹے چاچا تھے، چاچا تنویر، چاچا اکبر، میرے تایا، میرے اپنے والد، اب میرے کزن ابھی پچھلے ہفتوں میں ماہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا ہے، انکل خالد تھے، بوا جمیل تھیں، یہ سارے لوگ میرے اپنے کزن شہری بھائی، اتنے پیارے پیارے لوگ میرے اپنے رشتہ داروں میں ہی یہ سارے جاتے گئے ہیں، اور میری سمجھ سے مجھے چیزیں، میرا دل بھی کامتا تھا، لیکن بس ایک دنیا چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں پھر ان آیات پہ آ گیا ہوں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد جب میں نے سٹارٹ کیا وہ چیزیں پڑھنی شروع کی ہیں، اب یہ آیات شروع کی ہیں سورہ بقرہ میں، اور میں نے اس پہ اپنے آپ کو سامنے رکھا ہے کہ میری بھی تو یہی حالت ہے، زندگی گزر گئی ہے، کس حالت میں میں پہنچا ہوا ہوں، اور یہ آیت سامنے آ رہی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، ان پڑھ، جس کو میں بھی کہتا ہوں میں ان پڑھ ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا تھا، میں نے تو کھول کے اس کا کوئی ترجمہ نہیں پڑھا، میں نے تو اسے کھول کے اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کیا ہوا تھا، اس میں یہ چیزیں تو میں نے ابھی تک کچھ نہیں کی ہوئی تھیں،
تو یہ مجھے بالکل ایسے تیر کی طرح اندر جا کے لگتی ہے کہ ایک گروہ عالموں کا ہے جو کہ ہم دیکھ لیں ہمارے آس پاس چل رہا ہے، عالم ہیں، پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ کون سا ہے؟ امیوں کا ہے، ان پڑھوں کا، جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پہ چلے جا رہے ہیں۔ رکھ کے دیکھیں اپنی سچویشن کے اوپر، میں ہر کسی کو خود کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خود انالائز کرے، میری باتوں پہ نہ جائے، قرآن کھول لیں، پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں آگے بھی واضح ہوتی جائیں گی۔ میں جب اپنے آپ کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے تو یہ والی چیز ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہاں پہ بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ امیدیں اور جو آرزویں کیا ہیں، یہ اس سے اگلی والی آیات میں ابھی واضح ہو جائے گا کہ وہ مثال کے طور پہ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں گنتی کے چند روز ہی کے لیے چھوئے گی۔ ہم تو چنی ہوئی قوم ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ساری دنیا بے شک جہنم میں چلی جائے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پہ تو خاص رحمت ہوئی ہوئی ہے، تو ہم نے تو نہیں جانا ادھر۔ دوزخ کی آگ ہمیں گنتی کے شاید چند روز کے لیے ہی چھوئے، اور جنت میں جس طرح یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور نصرانی جائیں گے، ہم نے بھی اسی طرح کر رکھا ہوا ہے کہ جنت میں تو صرف مسلمان جائیں گے، اور جو آخرت کی فوز و فلاح ہے وہ تو ہمارے لیے خاص ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور یہ اب یہاں سے وہ ساری چیز سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اور اگلی چیز سنائیں، اگلی آیت غور سے اسی کے آگے، پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ کتنی سخت بات کی جا رہی ہے دین کے عالموں کے بارے میں۔ اس کو میری ریکویسٹ ہے تھوڑی غور سے سنیے گا کہ میں بھی جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے اور وہ کسی عالم کی طرف سے بات کر کے کہتے ہیں تو میں پھر بھی اس کو سمجھنے کی، غور کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہوں، اور میں آنکھیں بند کر کے نہیں کرتا کہ بنی اسرائیل کے عالموں کے لیے بھی جب انہوں نے چینجز کرنی شروع کی، ان کے لیے کیا حکم آیا؟ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، اور پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہو، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب خواہ اس سے شہرت حاصل ہو رہی ہو، خواہ اس سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہو، خواہ اس سے مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا، اور اس کا انجام صرف تباہی ہے۔ اور اپنے معاشرے پہ نظر ڈال کے رکھتے ہیں کہ ہمارا دین بھی اس ٹائم بالکل ایک بزنس بن کے رہ گیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح اس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں جو اس ٹائم بنی اسرائیل نے بھی کر لی تھی، کہ دنیاوی مفاد کی خاطر یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو گئی تھیں، اور جو اصل دین ہے وہ کہیں چھپ کے رہ گیا ہوا تھا۔ اور جو اگلی آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کو بنی اسرائیل کے لیے بھی دیکھنا، اور ہر ایک بندہ، میری ریکویسٹ ہے اپنے آپ کو بھی سامنے رکھ کے دیکھے کہ یہی سوال وہ اپنے آپ سے پوچھے، تو جس سے میرا دل، کم از کم میرے دل پہ تیر کی طرح جا کے لگی تھی، جس سے بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کے ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟
کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو پورا ایک سٹرکچر ہم ساروں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، ان ساروں کو منتخب کیا تھا کہ تم لوگ آؤ گے، دنیا میں امامت کرو گے، دین کی امامت کرو گے، پھر میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہیں میں فضیلتیں بھی دوں گا، تمہیں میں دنیا میں بھی ترقی دوں گا، تمہیں میں آخرت میں بھی بھلائی دوں گا۔ ان دونوں قوموں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اسی طرح وہ بنی اسماعیل بھی اپنے آپ کو یہی کہتے تھے کہ ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ بالکل غور کرتے جائیں کہ اس میں پہلا ایک چیز ہوتی ہے کہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور اگر ذمہ داری پوری کی جائے تو پھر بشارت دی جاتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے کہ جو ذمہ داریاں ہمارے پہ ڈالی گئی ہیں وہ ساری ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ ساری جب بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بشارتیں دی جاتی ہیں اس میں ایڈ کر کے، اس میں ایگزیجریشن کر کے وہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہی ہے کہ اینڈ پہ کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، کتاب تو پڑھی نہیں، دین کو تو پڑھا نہیں، اور بے بنیاد امیدیں، آرزویں لگائے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس نے میری زندگی میں کم از کم اتنی مشکل صورتحال پیش کر دی کہ میں جب یہ آیتیں پڑھنا شروع کی تو مجھے یہی لگا کہ بھئی یہ تو کیا چل رہا ہے، کہ ہم اپنی دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، اور اگر مجھے یہ کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں تو مجھے کیا کچھ سٹیپ لینا چاہیے۔ ابھی میرے تک اکثر اسی طرح کے سوالات آ جاتے ہیں کہ بھئی مجھے بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا کہ یہ اٹھ کے یہ شروع کر دیا ہے، تو قرآن پڑھنا ہے تو مولویوں کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کے پاس، عالموں کے پاس جا کے پڑھے ہیں کہ ایاز کو تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو ابھی سٹارٹ کیا ہے، اور جو کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں ترجمہ پڑھنے بیٹھتا ہوں، جب مجھے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں اور جب مجھے یہ سامنے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بھی عالموں نے اللہ کے نام سے چینجنگ کر کے اللہ کی کتاب میں ہی تعریفات کر لی تھیں، اور اب بھی دیکھ لیں کہ جتنے فرقوں کی اگر آپ کتابیں اٹھائیں اور اس میں ہر کسی نے اپنے ترجمے میں اپنے فرقے کی چیزیں بیچ میں گھسانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو میں جب پڑھتا ہوں اور سمپل سی صرف آیات لیتا ہوں، سورۃ عصر کی آیات لیتا ہوں، تو کیا بات کی جاتی ہے؟ حق بات کی نصیحت کرو، صبر کی تلقین کرو۔ اب اگر ایک چیز مجھ تک پہنچتی ہے جس کو میں حق سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اور بالکل اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو مجھے بتانا چاہیے۔ یہ وہ بنیاد بنی ہے یہ آیتیں کہ جس کے بعد مجھے اتنی مشکل سچویشن سے گزرنا پڑا کہ کیا میں پہلے یہ ساری چیزیں پڑھوں جس پہ مجھے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں، یا پھر میں ابھی سے سٹارٹ کر دوں کہ مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کم از کم میں وہ بتانا تو شروع کر دوں کہ لوگوں قرآن پڑھ لو، اور صرف اپنے رشتہ داروں کے ہاں، کہ بھئی صرف جو میری فیملی کے لوگ ہیں جن کو میں چاہتا ہوں وہ کم از کم میری بات اتنی سن لیں کہ ہمیں یہ قرآن صرف ناظرہ یا عربی کے کچھ الفاظ ہیں وہ پڑھنے کافی نہیں ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے یہاں بنی اسرائیل کے لیے بھی کہ قرآن پڑھ تو رہے ہو، اس کے اندر کچھ پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور بے بنیاد قسم کی آرزویں اپنے دل میں رکھ کے اور ایسے وہم و گمان رکھ کے اور بس اس کو لے کے چلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ نظر میں رکھیں کہ پچھلے 10-12 سال میں میرے والد سمیت، میرے کزن سمیت، میری ان ساری لوگوں کے سمیت یہ سارے لوگ گزر چکے ہوئے ہیں، اور میرا دل کانپتا ہے کہ ان میں سے ہم لوگوں میں سے بالکل ہم انہی لوگوں میں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر میں زندہ ہوں تو میرا اس میں اپنا کمال تو کوئی نہیں ہے، میں اگر اس طرح سے کام کر رہا ہوں تو میرا اپنا کمال، اگر میری بھی موت لکھی ہوتی میں بھی اسی طرح گزر جاتا۔ تو مجھے صرف ایک چیز کی جو تسلی ملتی ہے وہ صرف یہی ملتی ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، میں توبہ کر سکتا ہوں، میں قرآن پڑھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس پہ پھر میں نے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے کہا ہے حق بات کی نصیحت کر، تو بس میں کر رہا ہوں۔ اب آگے جو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں یا یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ ہی مجھے قرآن میں بتا رہا ہے
کہ صبر کرنا اور نماز سے مدد چاہنا. لوگ چاہے جو مرضی کریں، جو بات کریں، دل برا نہ کرنا، نماز پڑھنا، صبر سے مدد مانگنا. اور ان آیتوں کو بالکل اپنے سامنے رکھیے گا، اور اس سے اگلی جو 2-3 آیات ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح کی ہیں کہ آیت نمبر 81 اب میں پڑھ رہا ہوں. جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو میں شروع سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی کا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ کس چیز کو شو کر رہا ہے، کہ کسی ایک خاص گروہ کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا. بدی کمانا یعنی کہ آپ نے ہم میں سے کسی سے غلطی ہو گئی، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ بدی کمائی، کوئی غلط کام ہو گیا، اس سے توبہ کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہوا ہے ہمیں معاف کرنا اگر ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں. بدی کمائی ساتھ کیا ہے، اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. اور اس کے جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں وہ عربی زبان میں ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، یعنی کہ گناہوں نے پھر تمہاری زندگی کا احاطہ کر لیا ہے. اور بالکل اسی طرح جس کو اگر سادہ الفاظ میں اپنے جملے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں. جیسے غیبت کرنا ہے تو اب روزمرہ کا معمول بن گیا ہوا ہے، بس ڈیلی اٹھنا ہے، کالیں کرنی ہے، ادھر ادھر غیبت سٹارٹ کرنی ہے، اب احساس ہی نہیں ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں. اس نے ہماری زندگی کا احاطہ کر لیا. ایسے ہی جیسے فحاشی والے کام کرنا ہماری زندگی کا حصہ بن گئے میں خود ہی ہر کوئی، میں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی آپ کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ بیٹھے ہوتے تھے، رات کو آئے، تھوڑا ٹائم نکلا، اب مووی لگا لی، گانے لگا لیے، یہ کر لے، فحاشی کے کام کر لیے، کوئی گندے مذاق کر لیے، گالیاں دے دیں، یہ کر دیا، اور ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ زندگی کا حصہ بن گئے میں کہ اب احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. اس بندی نے ہماری زندگی کا احاطہ کر لیا ہوا ہے. جھوٹ بولنا ایک عام روٹین کا حصہ بن گیا ہوا ہے کہ جھوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اب ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو بعد میں جو پشیمانی ہوتی ہے یا وہ چیز ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں. دوسروں کا حق مارنا یعنی کہ صرف دنیاوی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہر ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچ کے آگے چلنے میں لگا ہوا ہے کہ اس کو یہ چیز کا فائدہ ہو جائے دنیاوی لحاظ سے. اگر کسی کی حق تلفی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لگے ہوئے ہیں میرے سمیت سب ایک دوسرے کا کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے حق تلفی کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، سرشت میں شامل ہو گیا اور گناہ نے احاطہ کر دیا ہوا ہے. اور یہاں جو بھی کے لفظ استعمال ہوئے کہ اس کے لیے پھر کیا کہا گیا ہے، وہ دوزخی ہے، اور دوزخ میں پھر صرف چند دن نہیں بات کی جا رہی، وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمیں انتہائی طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اوپر والی آیات کو بھی مد نظر رکھیں کہ کیا کہا گیا ہے کہ تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہے کہ تمہیں جنت میں بھیجوں گا. اب اسی طرح میری کتاب پڑھے بغیر، قرآن پڑھے بغیر میری موت واقع ہو جاتی ہے اور میں یہی سوچ کے کہ بس میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرے پہ تو بڑی فضیلتیں ہوئی ہوئی ہیں، مجھے تو اللہ نے چنا ہوا ہے، ساری زندگی گناہوں میں بدی کرتے رہے، احاطہ کیا ہوا، پہنچ گئے آخرت میں پہنچ جائے اور پوچھے اللہ تعالیٰ ہاں بھائی، تو میں کہوں بھائی آپ نے تو مجھے چنا تھا، مجھے تو جنت میں بھیجا تھا. اور سوال آ جائے یہی کہ کیا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا، یا تم ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہو. اور بالکل اگلی آیت میں اس سے ریلیٹڈ پھر کیا بات کر دی گئی ہے، پھر بغیر کسی گروہ کا ذکر کیے کیا کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی چیز بالکل سٹارٹ سے میں کہہ رہا ہوں کہ
ایمان لانا، نیک عمل کرنا. اس سے پچھلی والی بھی ہم نے آیات میں دیکھا تھا 3 چیزیں تھیں کہ جب سب سے پہلی چیز کیا ہے، اس کو بھی یہاں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ایمان، اللہ پہ ایمان لانا سب سے بڑی بات ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم پیدا ہوئے، شعور کی عمر کو ہم نے قدم رکھا، سوچنا سمجھنا ہمارے دلوں میں شروع ہوا، دماغ میں شروع ہوا. سب سے پہلی چیز ہے شعوری طور پہ چیزوں کو پڑھ کے اللہ تک پہنچے، اپنی خالق تک پہنچے. ہمارے پہ یہ فضیلت ہے کہ ہمارے سامنے وہ کتاب دی گئی ہے جس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. وہ چیزیں ہم نے دیکھیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے. جب ہمیں اپنے خالق کا پتہ چل گیا، جب ہمیں پتہ چل گیا کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، تو پھر یہ آگے والی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں جس پہ آخرت کا ایمان آتا ہے، جس کے اوپر نبیوں پہ ایمان آتا ہے، جس پہ پھر اللہ کے فرشتوں کا ایمان آتا ہے، جس پہ اللہ کی کتابوں کا ایمان آتا ہے. وہ ساری چیزیں اللہ پہ جب ایمان لائیں گے، وہ جب ایمان لائیں گے اور پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے، نیک عمل کریں گے. پھر ہماری دنیا میں اگر ہم چل رہے ہوں گے تو ہم ایک ایک عمل پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں گے. ایک کانٹوں بھری جو راہ گزر رہا ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس سے پھر ہم دامن بچا کے چلیں گے. اس سے ہم بالکل ایک ایک اپنا جو منہ سے لفظ نکالتے ہیں، ایک ایک حرکت جو ہم کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں پھر سوچ سمجھ کے کریں گے. اور جو بدی ہمارا احاطہ کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے، جو شیطان ہم پہ وار کر رہا ہے، پھر ہم اس چیز کو بھی سوچیں گے. اور پھر ہمارے سامنے یہ آیات آئیں گی تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہاں کون دوزخی ہے اور کون جنتی ہے. پھر ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی تو کہ بھئی ہم نے صرف بے بنیاد ایک اپنے ذہنوں میں وہ صرف وہم و گمان نہیں بٹھائے ہوئے، پھر ہم نے سوچ سمجھ کے یہ چیز دیکھی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں. دنیا میں ایسے اپنی زندگی گزارنی ہے، دامن بچا کے چلنا ہے. تو پھر کیا کہا جا رہا ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب تک کی جو آیات ہیں ان کا میں خلاصہ پڑھ لیتا ہوں. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں بھی کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں چشمے پھوٹ پہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے،
اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کے ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنے خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ ہم آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان لانے، نیک عمل کرنے، استقامت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔